Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Sayyid Irfanullah from Awasin University, Peshawar. Let's wait for a minute or two, and then I will start the lecture. As in the previous lecture, some of the students said to ایکسکیوز می سر، ایک کوشچن پوچھنا تھا جی سر. وہ آپ نے ایک آرٹیکل شیئر کیا تھا واٹس ایپ گروپ میں، وہ جو گوگل انویسٹمنٹ کر رہا ہے سر یو ایس آفیسز میں. جی بالکل. اس کے بارے میں سر اگر آپ تھوڑے بتائیں، مطلب اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے سر، کیونکہ میں نے اس پہ پڑھا سر، تو اس کے بارے میں آپ کیا اصل بتا رہے ہیں میں آپ کو پتہ ہے کہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجی ہے نا، تو وہ ایس ڈی این ہے. ٹھیک، بالکل سر. سافٹ ویئر ڈیفائنڈ نیٹ ورک ہے، اور وہ جو ہے ساری دنیا میں مطلب جو ریکوائرمنٹس ہے اس پیناڈومکس کی وجہ سے وہ انکریز ہو گئی ہیں. تو اس کا جو شیئر کرنے کا مین مقصد یہ تھا کہ بندہ اس ٹیکنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ اس میں انویسٹمنٹ کو دیکھ لینا کہ صرف ایک کمپنی جو ہے بلینز آف ڈالر جو ہے انویسٹمنٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. مطلب اگر ہم پورے مطلب افغانستان یا پاکستان کے کنٹیکس میں دیکھ لیں اور ہم اپنے بجٹ کو دیکھ لیں، تو ہمارا بجٹ جو ہے پورے ملک کا اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک کمپنی جو ہے وہاں پر ایک اسپیسیفک فیلڈ میں وہ انویسٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے مطلب وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، اس میں آپ کا جو ہے ریپوزیٹری انہانسمنٹ ہے، پلس انٹرنیٹ سپیڈ ہے. ٹھیک ہے. پلس امپلائیز آپ اس میں دیکھ لیں کہ تقریباً کوئی 12,000 جو ہے نئی پوسٹ یا جابز اس میں کریٹ ہو رہی ہیں. تو مطلب یہ ڈیفرنٹ اینگلز ہوتے ہیں کہ بندہ اس میں دیکھ لے کہ اپنا انٹرسٹ کس طریقے سے بندہ شو کر سکتا ہے اس میں. جی سر، انہوں نے اس میں سر جو امپورٹنٹ بات کی تھی کہ وہ اپنے ڈیٹا سینٹرز کو مطلب بڑھا رہے ہیں نا. تو ایگزیکٹلی سر بالکل، کوئی اس کی بندہ کیوں مطلب کیپیبلٹی کو آفس بھی میں انکریز کر رہے ہیں. جی بتائیں. مطلب سر ایک کمپنی کیوں صرف آفیسز میں اتنا انویسٹ کرے، مطلب آفیسز کی کیا ضرورت ہے سر؟ نہیں، وہ اصل میں آفیسز میں نہیں ہے. اب جو زمانہ گزر ہے نا، اب یہ آفیسز سے نکل کے نا ہوم ٹو آفس ورک کی طرف جا رہا ہے. مطلب اب آپ گھر میں بیٹھیں. ٹھیک ہے. تنخواہ آپ کو گھر میں ملے گی. ٹھیک ہے. آپ جو ہے آرگنائزیشن کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں. تو اب اس کے لیے آپ کو پھر اسٹرانگ انفراسٹرکچر چاہیے تاکہ وہ سروسز آپ کو پرووائڈ کی بھی جا سکے. تو گوگل جو ہے اب اس کا جو ڈیٹا سینٹر ہے ایکچولی وہ اس کے اوپر ورک کر رہا ہے کہ دیر آر تھاؤزنڈز آف کمپنیز دوز آر رجسٹرڈ ود گوگل اینڈ دے آر یوزنگ دیئر سروسز فار ہوم ٹو آفس بزنسز. بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بالکل سر، ایسا ہی ہے. تو یہ مطلب اس کا جو کنٹیکس ہے نا، اب یہ نہیں ہے کہ اپنے آفس کو بنانے کے لیے، ڈیٹا سینٹر کو بنانے کے لیے ہے یہ. اب ڈیٹا سینٹر میں آپ کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ بھی چاہیے، آپ کے پاس جو ہے ہائی پرفارمنس سرورز بھی چاہیے، پھر آپ کے پاس ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا مطلب ڈسک بھی چاہیے کہ جدھر آپ ڈیٹا کو سٹور کریں. آپ دیکھیں نا، اندازہ آپ لگا لیں کہ یوٹیوب کے اوپر کتنی ویڈیوز روزانہ اپلوڈ ہوتی ہیں، کوئی حد نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ جو مطلب گوگل میلز ہے اور وہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایک ہے. اس کے علاوہ وہ آپ کو کلاؤڈ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. تو مطلب اب عباسین یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا اپنا کلاؤڈ سسٹم ہے، لیکن اب ہر ایک آرگنائزیشن جو ہے نا اپنا کلاؤڈ سسٹم نہیں بنا سکتا. تو ظاہر ہے کہ پھر وہ گوگل سے اپنا کلاؤڈ پرچیز کر لیتی ہے. مطلب بعض اسٹوڈنٹس نے کسی ٹائم ہمیں یہ مشورہ دیا
کہ آپ جو ہے مطلب گوگل کا کلاؤڈ کیوں نہیں خریدتے آپ لوگ. تو پھر مطلب اس کو میں نے ایکچولی اپوز کیا یونیورسٹی میں بھی اور یونیورسٹی سے باہر بھی، کہ ریزن اس کا یہ ہے کہ جو ہمارے ریکوائرمنٹس ہے، اگر ہم اس ریکوائرمنٹ کو گوگل سے پرچیز کریں تو وی ول پے مور دین 5 to 6 lakh روپیز پر منتھ ٹو دیم، جبکہ وہی ریکوائرمنٹس ہم یہاں پر جو ہے پر ایئر لیس دین 2 lakhs ہمارا خرچہ آتا ہے، مطلب اگر ہم اپنی یونیورسٹی میں وہ کر رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس تو اسکل ہے، کیپیبلٹی ہے، لیکن اب ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے. سو دین دے آر پرچیزنگ دا کلاؤڈ فرام دیم. تو وہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا، تو وہ اس کنٹیکس میں تھا کہ ایکچولی جو لوگ کلاؤڈ کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہ سروسز ہیں. آئی تھنک آپ کو آنسر سر مل گیا. میرا کوشچن بھی یہاں پہ ریز ہو رہا ہے سر کہ گوگل جو ہے نا وہ خود ان کے پاس کلاؤڈ سروسز بھی ہے، تو پھر وہ ڈیٹا سینٹر پر کیوں فوکس کر رہے ہیں سر؟ مطلب اگر نہیں، کلاؤڈ مسئلہ یہ ہے نا کہ ڈیٹا سینٹر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اٹ ول بی پلیسڈ ایٹ ون لوکیشن. ڈیٹا سینٹر کا مقصد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس ڈیٹا کو مینیج تو کرنا ہے نا. اب آپ ایک لوکیشن پر تو مینیج کرنے سے رہے کہ آپ اس کو ایک لوکیشن پر مینیج کریں، تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر ڈفرینٹ جگہوں پر سیکیور ڈیٹا سینٹرز بنانا ہوں گے کہ جدھر آپ کا ڈیٹا لانگ بنا لیجیے ایسے لاسٹنگ، ڈیٹا سینٹر. ہاں سیکیور ڈیٹا سینٹر، تاکہ وہ فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم جو ہے آپ کے ساتھ وہ پھر مینٹین رہے اور اس کو تھریٹس بھی نہ ہوں. مطلب یہ نا، دیکھیں میں آپ اپنا ایک بزنس کر رہے ہو اور آپ نے جو ہے گوگل کے اوپر ٹرسٹ کیا کہ مجھے ڈیٹا سینٹر سروسز دے دو، کلاؤڈ دے دو. اب کلاؤڈ تو آپ کو دے دیا، کلاؤڈ تو آپ کو دے دیا، لیکن اب اس کا ڈیٹا جو ہے آپ مینیج کیسے کرو گے؟ ڈیٹا سٹور آپ کہاں پر کرو گے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی سر. سر اس کے اپوزٹ میں سر میرے ذہن میں کوشچن ہے، اگر ایک کمپنی ہے سر وہ اسٹارٹ اپ میں ہے جی اور جی. انہوں نے کلاؤڈ جو ہے ان کو پرچیز کیا ہے تقریباً 1 سال یا 1.5 سال کے لیے، تو ہاں سر ان کا زیادہ تر ڈیٹا کلاؤڈ میں ہے. اب ہاں وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کلاؤڈ بہت ہی زیادہ مہنگا ہے، وہ ڈیٹا کو کلاؤڈ سے اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہاں. پھر وہ کیا کریں گے سر؟ نہیں، وہ تو آپ کو امپورٹ ایکسپورٹ فیسلٹی دیتے ہیں نا. آپ ڈیٹا کو ایکسپورٹ کر دیں اپنے ساتھ، کسی اور سرور پر آپ ڈال دیں، اپنے ساتھ اپنا جنریٹ کر دیں. بات یہ مطلب جی دیکھیں سر. کلاؤڈ میں اور جو آپ کا نارمل سرور ہوتا ہے نا، دونوں میں آپ کو ایڈمنسٹریٹو ڈفرنس نظر آئے گا، ٹھیک ہے، فار دا نیٹورک انجینئر. لیکن اینڈ یوزر پر وہ آپ کو لاگ ان اور پاسورڈ دے دیں گے، جس طرح ہم یہاں پر یہ میں دیکھیں اب یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں CMD، ٹھیک ہے. اب اس کا لاگ ان پاسورڈ میرے پاس ہے تو میں اس کو ایکسس یہاں پر کمانڈز میں دے سکتا ہوں، یا ونڈو سے نکل کے میں لاگ آف کر کے لاگ ان ہو جاتا ہوں. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی تو سر. بیک اپ لیتا ہوں، کاپی پیسٹ کرتا ہوں، وہ تمام فیسلٹیز میرے پاس ہے. مطلب اینڈ پر مجھے ایک ہی طرح کا سسٹم نظر آئے گا، جسٹ ون سسٹم، چاہے تو بیک پر سر وہ کیسے بھی مینیج کرتے ہو. اگر کٹ کرو سر، ہم گھوم پھر کے واپس ہی اپنے ڈیٹا سینٹر پر ہی آ جاتے ہیں سر، مطلب. نہیں نہیں، دیکھیں اب کنسیپٹ دیکھیں، ڈیٹا سینٹر کے بغیر تو آپ کا گزارا پاسبل نہیں ہے. کلاؤڈ میں بھی دیکھیں نا، کلاؤڈ کا کنسیپٹ بھی یہ ہے کہ ایکچولی کلاؤڈ جب آپ بناتے ہو تو کلاؤڈ کے اندر آپ دیکھیں نیٹورک پرووائڈ کرتے ہو، سرورز آپ پرووائڈ کرتے ہو، ہارڈ ڈسک آپ پرووائڈ کرتے ہو، ڈیٹا بیس آپ پرووائڈ کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، ہائی اماؤنٹ آف ہارڈ ڈسک آپ لگا لیتے ہو، وہ آپ ساری چیزیں لگا لیتے ہو. لیکن اب دیکھیں یہ تو یہاں پر اب پڑا ہوا ہے، لیکن اب اس کا بیک اپ کون لے گا، کون اس کو ایڈمنسٹر کرے گا؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ یو ہیو ٹو ہائر دا ڈیڈیکیٹڈ پرسنس فار دیٹ کلاؤڈ. اب ڈیٹا سینٹر بھی اسی کلاؤڈ کا ہی پارٹ ہے. جی سر سمجھ گئے. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ ایسا نہیں ہے جی کہ سر. مطلب آپ دیکھیں، میں صرف یہ آپ کو بتا دوں نا کہ ڈیٹا سینٹر کا آپ یہ مطلب نہ لیں کہ سینٹرلائزڈ سسٹم، وہ بات اب بہت آگے نکل گئی ہے اس سے. ڈیٹا سینٹر سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اب جو اس کنٹیکس میں اب ہم بات کر رہے ہیں نا، جو مطلب یہ ایرا ہے،
مطلب میں کہہ دوں کہ 2019 2020 2021 22 اور یہ ایرا. اب یہ نیٹ ورک آپ بناتے ہو نا، تو نیٹ ورک بنانے کا مین مقصد ایکچولی آپ کے پاس ہے ڈیٹا کا، کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹا کو شیئر کرتے ہیں، ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں، اور اسی ڈیٹا کے بیس پر آپ جو ہیں بزنسز آپ کرتے ہو. تو اب مطلب جو نارملی ٹرمز استعمال ہوتے ہیں نا، تو وہ نیٹ ورک سینٹر لفظ استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اب ڈیٹا سینٹر استعمال ہوتے. کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ نیٹ ورک ایکچولی بنایا تو ڈیٹا کے لیے گیا ہے، کہ آپ ڈیٹا کو آپس میں شیئر کیسے کریں گے. آئی تھنک آپ کو یہ کنسپٹ کلیئر ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ بالکل سر، تھینک یو سو مچ. اچھا، نو لیٹس سی کم ٹو ٹوڈیز ٹاپک. It is the IP addressing flow and error control. It is an important property of the transport layer, which also work on the flow and error control, specifically when we are discussing the UDP protocol and the TCP protocol. So in UDP protocol, no specific measures are taken for the flow and the error control. Of course there are, but now specialized measures are taken. But as we discussed that TCP protocol is a connection oriented and a reliable protocol, then the special measures are taken in the TCP protocol for this situation. So in today's lecture, let me a bit segregate the today's lecture, that at it is 4:21, so 5:30 I will take a break for the Asr prayer. Clear? And the course is divided into two main segments. In the first segment, we will discuss the theoretical concepts related to the topic, and in the second phase of the lecture, we will have a small lab to deploy some of the routing and networking concepts using the packet tracer, because at the moment we have just one option, that is the packet tracer. If we would there in lab, then we would use the Cisco RAG, but it is not possible to use it from home at the moment. Anyhow, let's come. Flow control coordinates the amount of data that can be sent and receiving acknowledgements. It is one of the most important functions of data link layer. Flow control is a set of procedures that tells the sender how much data can transmit before it must wait for an acknowledgement from the receiver. The receiver has limited speed at which it can process incoming data and a limited amount of memory in which it is stored the incoming data. We will discuss a bit later. Let me complete it. The receiver must inform the sender before the limits are reached and request the transmitter to send a fewer frames or stop temporarily. Since the rate of processing is often slower than the rate of transmission, receiver has a block of memory buffer for storing incoming data
until they are processed. اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب دو ڈیوائسز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اب دیکھیں یہاں پر میں ٹرم جو ہے پی سی ٹو پی سی کمیونیکیشن کی نہیں کروں گا، بلکہ میں ہوسٹ ٹو ہوسٹ کمیونیکیشن کی بات کروں یا ڈیوائس ٹو ڈیوائس کمیونیکیشن کی بات کروں گا. کیوں کہ وہ ڈیوائس جو ہے ایک کمپیوٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈیوائس ایک سوئچ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ ڈیوائس ایک راؤٹر بھی ہو سکتا ہے. اب اس میں جو ہے ڈفرنٹ لیئرز جو ہے وہ انوالو ہے. اس میں آپ کا ٹرانسپورٹ لیئر بھی انوالو ہے اور ڈیٹا لنک لیئر بھی انوالو ہے. ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ مطلب 5G نیٹ ورک کی بات آپ کریں تو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جو 5G نیٹ ورک ہے اٹ ٹرانسمٹ ان amount of data in the speed of the terabytes. یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے 1 TB کی اگر آپ کے پاس ایک فائل ہے تو وہ میکسیمم 2 اور 3 سیکنڈز میں جو ہے ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن کے اوپر ٹرانسمٹ کر دے گا. اف یو آر لسننگ ٹو می، یہ بات امپورٹنٹ ہے، یہاں پر میں آپ کو مطلب سمجھنے کی کوشش تھوڑی سی آپ کریں. جی سر بالکل. اچھا، اب پرابلم ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اگر ہم ایون کے ہارڈ ڈسک ون آف دا ہائی اسپیڈ اسٹوریج ڈیوائس اگر ہم لے لیں، اب ہارڈ ڈسک میں اگر ہم ڈیٹا کو ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن پر کاپی کریں تو 1 گیگا بائٹ ڈیٹا کاپی کرنے میں ہمیں جو ہے کم از کم 5 6 7 8 منٹ لگ جاتے ہیں. if you understand what am I saying. اگر آپ کے پاس اگر 1 گیگا یا 2 گیگا کی فائل ہو اور آپ ایک لوکیشن سے دوسرے لوکیشن پر کاپی کریں so it takes a time. جی سر بالکل، within a machine اتنا ٹائم لیتا ہے. ہاں، تو پھر اب یہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 5G جو کمیونیکیشن ہے وہ ٹیرا بائٹس کے میں ہمارا ڈیٹا جو ہے پر سیکنڈ کے حساب سے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ریسیونگ اینڈ سینڈنگ ڈیوائسز ہیں دیز آر ناٹ سو فاسٹ to comply with the data that has been transmitted through the high speed networks. میں دوبارہ اس بات کو ریوائز کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس فائبر آپٹک نیٹ ورک ہے، فاسٹ ایتھرنیٹ نیٹ ورک ہے یا گیگا ایتھرنیٹ نیٹ ورک ہے. تو گیگا ایتھرنیٹ میں بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 1000 Mbps پر سیکنڈ جو ہے یعنی 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہوتی ہے. اسی طرح اگر فائبر آپٹک ہے تو اراؤنڈ 500 گیگا پر سیکنڈ تک اس کی سپیڈ چلی جاتی ہے. نارملی 40 to 50 گیگا بٹس پر سیکنڈ جو ہے آپ کو نارمل فائبر آپٹک آپ کو سپیڈ دے دیتا ہے. اب دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ سینڈنگ ڈیوائس نے ڈیٹا تھرو کر دیا، ریسیونگ ڈیوائس جو ہے اب اس کو ریسیو کر رہا ہے ود ہائی اسپیڈ نیٹ ورک. تو ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ ہمارے پاس ہائی اسپیڈ نیٹ ورک ہے اور ڈیٹا کو یہ تھرو کر رہا ہے، اور جب ریسیور اس کو ریسیو کرے گا تو اٹ از ناٹ کیپیبل ٹو پرفارم دا آپریشن ود سچ آ ٹریمنڈسلی ہائی اسپیڈ. وہ اتنے ہائی اسپیڈ سے ڈیٹا کو پروسیس نہیں کر سکتا. اب دیکھیں میں یہاں پر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں کہ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ عباسین یونیورسٹی جو ہے یہاں پر اسٹوڈنٹ جو آن لائن ایگزام دے رہے ہیں اور آپ انٹرنیٹ کی سپیڈ کو بڑھا دیں، نیٹ ورک کی سپیڈ کو بڑھا دیں. عباسین مطلب ابھی جو ہے ہمارے پاس 100 Mbps جو ہے پر سیکنڈ کیا سپیڈ سے جو ہے ہمارا نیٹ ورک چل رہا ہے عباسین یونیورسٹی کے اندر، ٹھیک. لیکن اب جو سرور ہے فار ایگزامپل وہ سائنرجی سرور ہے یا LMS سرور ہے، اب اس کو بھی اتنا فاسٹ ہونا چاہیے کہ جب اس رفتار سے اس کو کوئریز آئیں، ڈیٹا آئے تو اس کو وہ مینج بھی تو کر سکے نا.
ایک اور اینگل سے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس موٹر وے ہے، تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ جو موٹر وے ہے اٹ از ہائی اسپیڈ لائن. بالکل بات صحیح ہے کہ موٹر وے کیا ہے، اٹ از اے ہائی اسپیڈ لائن، اور اس کے اوپر جو ہے آپ گاڑیوں کو چلا سکتے ہو. لیکن جہاں پر جو ہے ٹول پلازا ہیں، اب وہاں پر آ کے گاڑیاں ساری رک گئی. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ وہاں پر جو آپ ٹول پے کرتے ہو وہ اس رفتار سے نہیں ہے کہ جس رفتار سے آپ موٹر وے کے اوپر جا رہے ہو. تو ظاہر ہے کہ کیوں بنے گا. اب یہی سچویشن جو ہے ہمارے ساتھ نیٹ ورک کے اندر بھی ہے کہ ہم ہائی پرفارمنس نیٹ ورک تو ہم نے اچیو کر لیا، ہائی سپیڈ نیٹ ورک تو ہم نے اچیو کر دیا، لیکن جب سرور کے پاس پروسیسنگ کے لیے ڈیٹا آئے گا تو ایک یوزر کی ایک ریکوائرمنٹ ہوں گی، دوسری کی دوسری ریکوائرمنٹ ہوں گی، تیسری کی تیسری ریکوائرمنٹ ہوں گی. اب ان ریکوائرمنٹس کو فلفل کرنا اٹ از دا جاب آف دا سرور. تو سرور جب ایک جاب کے کویری کو پرفارم کرنے میں لگا ہوا ہو، اس ٹائم اور کویریز بھی آتی ہیں. سو وٹ ول بی ڈن ود دوز ادر کویریز؟ تو اس کے لیے آپ کے پاس پراپر مینجمنٹ چاہیے کہ کس طریقے سے آپ جو ہے نیٹ ورک فلو کو کنٹرول کریں. یہ دوبارہ میں بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا، بلکہ آپ سے مطلب ایک مائنڈ ٹیسٹ وہ بھی لوں گا، ٹھیک ہے، کہ کیسے یہ پرفارم کرے گا. اب دیکھیں جب یہ ڈیٹا اس کے پاس آئے گا تو یا تو اس کو وہ ڈسکارڈ کر دے گا، نگیٹ کر دے گا، یا پھر اس کو سٹور کرے گا اپنے ساتھ میموری یا بفر کے اندر. جب ایک کویری کو پرفارم کر کے ریزلٹس کو جنریٹ کر دے گا، then it will take the next query and then it will take the next query and so forth. تو یہ پروسیس جو ہے مینیج کرنا، this is the topic of our today's lecture. اچھا، اب دیکھیں یہ آپ دیکھیں ایک کنونشن یا رول آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو اس ٹائم نیٹ ورک کی جو سیٹنگز ہیں وہ ایسی رکھی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نیٹ ورک ہے، ہائی اسپیڈ نیٹ ورک، سے فار ایگزامپل اٹ از اے فائبر آپٹک نیٹ ورک، ٹھیک، اس کے اوپر جو ہے thousands آف دا پیپلز کین کنیکٹ اینڈ دے کین کمیونیکیٹ وتھ ایچ ادر. اب اگر فار ایگزامپل میرے پاس یہاں پر گھر میں جو ہے پی ٹی سی ایل لائن ہے، وائی فائی لگی ہوئی ہے میرے پاس، ٹھیک ہے، تو اب جو وائی فائی ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے میکسیمم 25 Mbps کی سپیڈ ہے، ٹھیک، جو نارملی ٹی پی لنک اور اس کی مطلب جو آتی ہے پی ٹی سی ایل کی طرف سے، تو 25 to 30 Mbps جو ہے یہ ہمیں سپیڈ دے دیتی ہیں. اب آپ جو ہے مجھے ڈراپ ہو رہا ہے سر، آپ کا آواز کلیئر نہیں آ رہا. شاید آپ کی سائٹ پر نیٹ ورک کا مسئلہ، میرے سائٹ پر تو نیٹ ورک بالکل کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اور کسی کو آواز آ رہی ہے صحیح کہ نہیں؟ Can some other one listen to me? اور کوئی بول ہی نہیں رہا. یس سر، جی سر، جی آ رہی ہے، کلیئر ہے. ہاں ہاں، وہ بس آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو. اچھا، بہرحال اب ایسی صورت میں جو ہے جو آپ کا سپیڈ آف دا کمیونیکیشن ہوگا
وہ سلویسٹ ڈیوائس اوور دا کمیونیکیشن لائن کے اوپر ہوگا. مثلاً دیکھیے آپ فائبر آپٹک کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، میرا جو وائی فائی ہے وہ مطلب جو ڈیوائس ہے وائی فائی راؤٹر، ٹھیک ہے، وہ فائبر آپٹک کے تھرو مین فائبر کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن اب میں لیپ ٹاپ سے جو ہے وائی فائی کے ساتھ اب کنیکٹڈ ہوں. تو جو میرے لیپ ٹاپ کا وائی فائی ہے، ٹھیک ہے، وائرلیس لین کارڈ ہے، وہ جو وائی فائی راؤٹر ہے اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے تو میکسیمم 25 to 30 Mbps کے سپیڈ سے کمیونیکیشن کر سکتا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو ہے جو نیٹ ورک کی سپیڈ ڈیسائیڈ ہوگی وہ میرے وائرلیس لین کارڈ کے مطابق ہوگی، نہ کہ فائبر آپٹک کے سپیڈ کے مطابق ہوگی. ریزن کیا ہے کہ اب دیکھیں اگر آپ ہائی سپیڈ سے ڈیٹا کو آپ کنٹینیوسلی تھرو کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ریسیونگ سائٹ پر وہ بھی اسی رفتار سے ریسیو کرے گا، تو ٹھیک ہے کہ وائرلیس راؤٹر تک تو ڈیٹا ود دا فائبر آپٹک سپیڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اراؤنڈ 50 گیگا بٹس پر سیکنڈ کے حساب سے آ رہا ہے. لیکن جب میرے ساتھ کمیونیکیشن کی بات ہے، وائرلیس جو لین کارڈ میرے کمپیوٹر کے اندر لگا ہوا ہے وہ تو اس سپیڈ کو نہیں گیٹ کر سکتا. تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوگا، جتنا بھی ڈیٹا آئے گا وہ تمام لاس ہوگا. تو پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ یا تو ہم میموری کو بڑھا دیں تاکہ جب ایکسٹرا ڈیٹا آئے تو بفر میں وہ ڈیٹا سٹور ہو، اور جب میں ایک جاب مطلب میرا سسٹم پرفارم کرے یا سرور پرفارم کرے تو دین نیکسٹ پول آف ڈیٹا. لیکن اب اگر ہم اس بفر کو بہت زیادہ کریں گے یا بہت چھوٹا کریں گے تو دونوں صورت میں ہماری نیٹ ورک کے پرفارمنس کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے. اچھا، so error control includes both error detection and error correction. It allows the receiver to inform the sender if the frame is lost or damaged during the transmission and coordinates the retransmission of those frames by the senders. So error control in the data link layer is based on automatic repeat request or ARQ. کہ ہم اس کے لیے کون سا پروٹوکول یوز کرتے ہیں؟ آٹومیٹک ریپیٹ ریکویسٹ. کہ اگر ایک پیکٹ مس ہو جائے تو اس کے لیے وہ دوبارہ، پیکٹ نہیں فریم کی بات میں کروں گا، ٹھیک ہے نا، وہ دوبارہ جو ہے اس کو سینڈ کرے. وین ایور ایرر از ڈیٹیکٹڈ اسپیسیفائڈ فریمز آر ری ٹرانسمیٹڈ، تو وہ فریم جو ہے ری ٹرانسمٹ ہوں گی. اچھا، اب اس پرپس کے لیے ہمارے پاس جو ہے دیر آر ملٹیپل ٹیکنیکس بٹ دیز تھریز آر دا کامن. ون از دا اسٹاپ اینڈ ویٹ error and flow control mechanism. Number 2 is the go back in ARQ, automatic repeat request, and selective repeat ARQ. اچھا، اب اگر میں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اس کو تھوڑی سی ایک سمری آپ کو دے دوں تو مطلب وہ بہتر ہوگا کہ آپ کو کنسیپٹ تھوڑی سی کلیئر ہو جائیں. اچھا، اسٹاپ اینڈ ویٹ میں ہوتا کیا ہے کہ when the sending and receiving devices gets connected and a sender sends a packet to the receiver, now the receiver receives it. So it will generate an acknowledgement and this acknowledgement will be sent to the sender. تو اب جب سینڈر اس ایکنالجمنٹ کو ریسیو کرے گا تو
اس کو یہ ایشورٹی مل جائے گی کہ دا فریم دیٹ اٹ ہیز سینٹ پرائر ٹو دا کمیونیکیشن اٹ ہیز بین ڈیلیورڈ ٹو the receiver. Now it will send another frame. اب یہ کیا کرے گا؟ دوسرا فریم وہ سینڈ کرے گا. And this process will continue for the entire communication. اس بات کی سمجھ آ گئی؟ جی سر. اچھا اچھا، اب اس کا ڈس ایڈوانٹیج جو ہے وہ کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ جو ہمارے پاس کمیونیکیشن لائن ہے وہ فاسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو دا سینڈنگ اینڈ دا ریسیونگ نوٹس. ٹھیک؟ تو اگر آپ کے پاس دیکھیں نا گیگا ایتھرنیٹ لائن ہے یا فاسٹ ایتھرنیٹ لائن ہے، تو فاسٹ ایتھرنیٹ لائن آپ کے پاس 100 Mbps کے سپیڈ سے ڈیٹا کو تھرو کرے گا. گیگا ایتھرنیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اراؤنڈ جو ہے 10 to 15 گیگا بٹس پر سیکنڈ کے حساب 1 گیگا بٹس پر سیکنڈ کے حساب سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیٹا کو تھرو کرے گا. ٹھیک ہے؟ جبکہ فاسٹ ایتھر 100 Mbps کے حساب سے. ٹھیک؟ تو مطلب ڈیٹا آپ جیسے ہی اب دیکھیں میں ایک مثال دوں آپ کو کہ آپ امریکہ ہم اس کے ایبسٹریکٹ میں چلے جائیں، مطلب جو ابھی تک آپ نے بتایا اس کا ہم خلاصہ کریں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنا ہمارے پاس ٹیکنالوجی امپروو ہو رہی ہے اتنا اس کا ہارڈ ویئر بھی امپروو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر ایک ہارڈ ویئر سینڈر ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ریسیور اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، وہ کمیونیکیشن میں بانڈ بن نہیں پائے. ہاں ایگزیکٹلی. دیکھیں وہی نا، اب دیکھیں جو مطلب کمیونیکیشن لائن ہے، دیکھیں ہم نے تو کہا کہ اب یہ 4G ہمارے پاس اویلیبل ہے، 5G ہمارے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے؟ فائبر آپٹک ہمارے پاس اویلیبل ہے، سارا کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر، ہمارے پاس جو پہلے سیل ہاں فون تھے وہ 2G یا اچھا، سپورٹ کر رہے بہت تھے. ہائی سپیڈ سے جو ہے ڈیٹا کو دیکھو یہ ٹرانسمٹ کر رہے ہیں. یو آر ایگری، وی آر ایگری ود دس. ٹھیک؟ لیکن اب دیکھیں اس میں تو ملٹی نیشنل کمپنیز انوالو ہے. جس طرح دیکھیں میں نے آپ کو گوگل کی ایگزامپل دے دی، گروپ میں نے شیئر کر دیا کہ بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ انہوں نے اس کے اوپر کی ہے. ٹھیک ہے؟ اسی طرح سسکو ہے. ٹھیک ہے؟ انٹرنیشنل کمپنیز ہے جو اس کے اوپر کر رہی ہے. اب میرے پاس جو مسئلہ ہے وہ میرے اپنے کمپیوٹر کا ہے. میرے پاس تو ابھی تک وہی ڈوول کور اور کور i3 اور کور i5 سسٹمز ہیں. اب میں اس کو کیسے اپڈیٹ کر سکتا ہوں؟ میں چلو اپڈیٹ کر لوں گا بینگ اے سنگل مین، لیکن بلینز آف دا پاپولیشن آل اوور دا ورلڈ تو وہ ان اے سنگل گو تو وہ پھر اپڈیٹ نہیں کر سکتی. بات کی سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اب ایسی صورت میں دیکھیں آپ کا ٹائم کمیونیکیشن کا ضائع ہو رہا ہے کہ جتنی دیر آپ دیکھیں سینڈ کرتے ہیں وہ ریسیو کرتا ہے، پھر وہ ریسیونگ کا ایکنالجمنٹ لیتا ہے. تو سینڈر کا پیکٹ سینڈ ہوا سے فار ایگزامپل 1 ملی سیکنڈ میں ایزیوم، چلو 1 سیکنڈ میں آپ کنسیڈر کر لیں. سینڈر نے ڈیٹا کو سینڈ کر دیا 1 سیکنڈ کے رفتار سے، ریسیور نے اس کو 1 سیکنڈ بعد ریسیو کر دیا. اب ایکنالجمنٹ وہ جنریٹ کرے گا وہ سینڈر کو ملے گا. تو اب دیکھیں کمیونیکیشن لائن کے 2 سیکنڈ ضائع ہو گئے. ایک جب ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا، ریسیور ریسیو کرے گا، پھر وہ ایکنالجمنٹ کو جنریٹ کرے گا، سینڈر اس کو ریسیو کرے گا. ٹھیک؟ اب وہ پھر نیکسٹ پیکٹ کو سینڈ کرے گا، ریسیور اس کو ریسیو کرے گا، وہ ایکنالجمنٹ پھر جنریٹ کرے گا. تو جب تک ایکنالجمنٹ سینڈر کو ملتی نہیں ہے وہ نیکسٹ پیکٹ کو تھرو نہیں کرے گا. دس از دا ایشو ود دا اسٹاپ اینڈ ویٹ فلو میکینزم.
اب دیکھیں میں یہاں پر لیکچر لے رہا ہوں، ٹھیک، میں نے کہہ دیا ایرر فلو اینڈ کنٹرول میکینزم، آپ نے سن لیا؟ جی سر بالکل. اچھا اب دیکھیں میں نے بولا، آپ نے سنا، پھر آپ نے ریپلائی کر دیا، ٹھیک، کچھ ٹائم ضائع ہوا بیچ میں کہ نہیں؟ کچھ ملی سیکنڈز کی اگر ہم بات کریں تو بالکل سر. ملی سیکنڈ نہیں، سیکنڈز میں. اب دیکھیں صرف آپ مجھے ریپلائی کر رہے ہو نا، اب آپ کے علاوہ جو ہے اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، اب میں اس کا بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ان کو بھی ملا ہے کہ نہیں ملا. تو میرا خیال ہے کہ میرا پورا لیکچر جو ہے اس ایک سلائیڈ میں ہی گزر جائے گا. کیوں کہ میں ہر ایک بات کے لیے آپ سے ایکنالجمنٹ چاہتا ہوں. Did you listen to me? You say yes. Then I am sending another packet, and then I ask you, did you listen to me? You say yes. And then I am sending. تو دیکھیں کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے. سر ڈیفینیٹلی اس میں تو ٹائم ہو رہا ہے لیکن بالکل. نہیں تو ہو اب رہا اگر نا. ہم اسٹاپ اینڈ ویٹ فلو میکینزم کو ڈپلوائے کریں گے تو نقصان اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا بہت زیادہ ٹائم جو ہے کمیونیکیشن میں ضائع ہوتا ہے. مثلا دیکھیں میرے پاس 10 MB کی فائل ہے، ٹھیک ہے، میں جو ہے 1 MB کو تھرو کرتا ہوں، یعنی ایک فریم 1 MB کا ایزیوم کر لے. اب تھرو کروں گا میں، آپ ریسیو کرو گے، آپ مجھے ایکنالجمنٹ بھیجو گے. جب میں ایکنالجمنٹ کو ریسیو کروں گا پھر میں دوسرا پیکٹ سینڈ کروں گا. اب جس دوران آپ کو پہلا میسج ملتا ہے 1 MB کا اور پھر ایکنالجمنٹ، اس دوران جو کمیونیکیشن لائن ہے وہ آئیڈل پڑا ہوا ہے، اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہے. میں ڈیٹا کو تھرو بھی کر سکتا ہوں مزید، لیکن نہیں کر سکتا. کیوں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کا مجھے ایکنالجمنٹ ملے تب میں دوسرا سینڈ کروں گا. لیکن سر یہاں پہ اگر ہم ایک بات کریں، ایکنالوج بھی تو ہمارے پاس انڈیویجول اینڈ گروپ پر بھی تو بیس کر رہے ہیں نا سر. دیکھیں میں اسٹاپ اینڈ ویٹ کی بات کر رہا ہوں. اور سر آپ ہم ایکنالوج کی اگر بات کریں گے، کیونکہ سر اگر آپ ایکنالوجمنٹ ایز اے انڈیویجول پرسن سے لیں گے اتنا ٹائم نہیں لگے گا ایز کمپیئر ٹو گروپ. بالکل نہیں لے گا، لیتا تو ہے نا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کمپیوٹر کمیونیکیشن کا جو مطلب ہے ٹائم، اٹ از ویری امپورٹنٹ. آپ جو ہے مطلب انٹرنیشنل کمپنیز کو پر سیکنڈ کے حساب سے آپ پیمنٹ کرتے ہو. مثلا دیکھیں نا، اب یہ سیٹلائٹ ٹی وی ہے نا، تو سیٹلائٹ ٹی وی اس کے اوپر جتنا بھی ڈیٹا تھرو کریں، انہوں نے پر منٹ یا پر سیکنڈ کے حساب سے پے کرنا ہوتا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کو یا سیٹلائٹ اونرز کو. اب جتنی دیر وہ لائن آئیڈل ہوگی تو وہ نقصان ہے نا، آپ کا بینڈوڈتھ ضائع ہو رہا ہے. I think you are understanding what am I saying. کیوں؟ وہ اس دوران آپ اس کے اوپر مزید ڈیٹا کو آپ تھرو کر سکتے ہو، لیکن آپ نے تھرو نہیں کیا، مزید ڈیٹا آپ کا جا سکتا ہے، آپ تھرو نہیں کر رہے. دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دوں. میں کہتا ہوں کہ ایک روڈ کے اوپر جب ایک گاڑی جائے گی تو جب تک وہ ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ دوسری گاڑی اس ٹائم تک نہیں جائے گی، اور وہ ڈیسٹینیشن سے جب تک مجھے ریپلائی نہیں ملتا میں دوسری گاڑی کو الاؤ نہیں کروں گا. تو دیکھیں ہم اگر ملی سیکنڈز کی بات کریں گے نا تو وہ پھر سیکنڈوں میں پھر آورز تک وہ بات چلی جائے گی. اب اس ٹائم کو میں بچانا چاہتا ہوں، تو اب میرے پاس دوسرا ٹیکنیک آتا ہے گو بیک ان آر کیو. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ میں نے ایک پیکٹ کو سینڈ کر دیا فریم کو، بجائے اس کے کہ میں ہر ایک فریم کے لیے ویٹ کروں کہ ایکنالجمنٹ مجھے ملے، میں کیا کہتا ہوں کہ تھرو the other frames also and wait for the individual acknowledgement. کہ جب آپ کو ملیں گی تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کرو یا پھر دوبارہ جو ہے اس پیکٹ کو ری سینڈ کر دو.
تو اب دیکھیے پہلے کیس میں کیا ہے کہ میں نے ایک پیکٹ سینڈ کیا، ایکنالجمنٹ کا ویٹ کیا. اب دوسرے کیس میں کیا کر رہا ہوں کہ ایک پیکٹ سینڈ کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، اپ ٹو n. اب دیکھیں میں ایکنالجمنٹ کی ویٹ کر رہا ہوں. ایک ایکنالجمنٹ مجھے ملی، اوکے ٹھیک ہے یار، بالکل ڈیٹا تو ریسیو ہو گیا. اب میں مزید 5 فریمز کو سینڈ کروں گا، پھر میں ایکنالجمنٹ کے لیے ویٹ کرتا ہوں. تو پہلے کی نسبت اب یہ زیادہ ایفیشنٹ اور فاسٹر ہوگا. آئی تھنک بات کی سمجھ آ گئی. Now let's see. سمجھ گئے. اچھا now let's see this same thing in this diagram. اب دیکھیں وہی جو بات میں نے آپ سے کی وہ یہاں پر اویلیبل ہے. اچھا میں اس کو تھوڑا سا آٹو شو اچھا اس میں ٹاسک بار سیٹنگ میں میرے خیال میں ہوتا ہے نا آٹو ہائڈ، یہاں پر کہیں ہوتا ہے نا آٹومیٹیکلی ہائڈ دا ٹاسک بار. چلو میں ایسے کر دیتا ہوں. اچھا کیونکہ ادھر اچھا اب دیکھیں اس سچویشن کو اب آپ دیکھیں، یہ سینڈر ہے اور یہ ریسیور ہے. تو نارمل فلو بالکل کلیئر ہے کہ اس ٹائم زیرو کے اوپر یہ کیا ہے، اس نے سینڈ کر دیا، ٹھیک، ریسیور نے اس کو ریسیو کر دیا، ٹھیک. اب یہ سیکنڈ فریم کو سینڈ کرے گا، یہ ریسیو کر کے اس کے ایکنالجمنٹ کو تھرو کر دے گا، ٹھیک. اینڈ دس پروسیس ول کنٹینیو. یہ نارمل سیناریو ہے. دیکھیں کیا ہے، دا سینڈر کیپ اے کاپی آف دا لاسٹ فریم انٹل اٹ ریسیوز این ایکنالجمنٹ. اتنی دیر تک یہ اس کو اپنے پاس رکھے گا کہ جب تک اس کو ایکنالجمنٹ نہیں ملتی. فار آئیڈینٹیفیکیشن both data frames and acknowledgement AC کے frames are number alternatively 0 and 1. 0 1 0 1 ٹھیک ہے، ایک ہی جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں sender has a control variable S that holds the number of the recently sent frame، یعنی 0 یا 1 ہوگا. تو اس نے فریم 0 کو سینڈ کیا تو S is equal to 0، ٹھیک. اسی طرح R جو ہے ریسیور سائڈ پر وہ بھی اسی طرح سے سٹور کرتا ہے. دا ریسیور کنٹرول ویریبل R that hold the number of the next frame expected، کہ کون سا آ رہا ہے. تب دیکھیں یہ یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ فریم 0 میرے پاس آ رہا ہے، یہاں پر اب یہ فریم 1 کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ یہ میرے پاس فریم 1 آئے گا اینڈ سو فورتھ. The sender start timers when it sends a frame if an acknowledgement is not received within an allocated time period. The sender assumes that the frame was lost or damaged and resend it. تو یہ کیا کرتا ہے، دیکھیں یہ ٹائمر ہمارے پاس آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ادھر اس نے ڈیٹا کو سینڈ کیا. سے فار ایگزامپل ابھی میرے پاس جو ہے 4:50.50 ہے، یعنی 4:50 اور 50 سیکنڈ ہے. اب یہ اس نے سینڈ کیا، میں کہتا ہوں کہ یہ 10 سیکنڈز کے لیے یہ ویٹ کرے گا. اب 10 سیکنڈز تک اس نے ویٹ کیا، اگر اس کو ایکنالجمنٹ نہیں ملی تو یہ سمجھے گا کہ وہ جو ڈیٹا ہے وہ اس کو ڈیلیور نہیں ہوا. اچھا No, receiver sends only positive acknowledgement if the frame is intact. ریسیور کون سا ایکنالجمنٹ سینڈ کرے گا؟ پازیٹیو، یعنی جب اس کو فریم ملے گا تو اس کی ایکنالجمنٹ کو وہ سینڈ کر دے گا. ایکنالجمنٹ نمبر always define the number of the next expected frame.
اب دیکھیں اس نے کیا کر دیا، سینڈ کر دیا فریم 0 کو. ریسیور کہے گا کہ مجھے ایکنالج ہو گیا، اس میں 1 کو سینڈ کرے گا، یعنی اب فریم 1 کو مجھے سینڈ کر دو. تو یہ اب اس نے فریم 1 کو سینڈ کیا. اب یہاں سے کیا کرے گا، یہ ایکنالجمنٹ 0 کو اب یہ سینڈ کرے گا کہ مجھے فریم 0 کو سینڈ کر دو. اب اگر اس دوران یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک اس ڈیوریشن میں اس کو ایکنالجمنٹ 0 نہیں ملتا، تو کیا سینڈر ایکسپیکٹ کرے گا کہ جو فریم 0 ہے وہ ریسیور کو نہیں ملا. سو it will resend that frame again. اچھا اب آپ دیکھیں اسٹاپ اینڈ ویٹ ARQ لاسٹ ایکنالجمنٹ فریم. اب دیکھیں اس میں کیا ہو رہا ہے. when a receiver receives a damaged frame, it discards it and keeps its value of R. After the timer at the sender expires, another copy of the frame is sent. اب دیکھیں اس نے کیا کر دیا. سینڈر دیکھیں اس کو کوشش کریں کہ ابھی آپ انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ بعد میں کافی لیٹ کویشچن کریں گے نا تو پھر مجھے دوبارہ سے پھر سیناریو بنا کے نا پھر آپ کو سمجھانا پڑے گا، تو پھر مطلب مشکل ہوگا میرے لیے سمجھانا. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں ایسی صورت میں جب ایک سینڈ ہو گیا، ٹھیک، اب یہاں سے R1 ہے، اس نے ایکنالجمنٹ 1 کو سینڈ کر دیا، ٹھیک. اب S1 کو یہ سینڈ کرے گا، S1 اس کو ریسیو نہیں ہوا. تو اب دیکھیں R کی ویلیو چینج نہیں ہو رہی، ٹھیک. R کی ویلیو چینج نہیں ہوئی، R کی ویلیو وہی R1 رہ گئی، ٹھیک. اب دیکھیں جب R کی ویلیو R1 ہو گئی تو اب ایسی صورت اب یہ کیا کرے گا، آفٹر اسپیسیفائڈ ٹائم یعنی یہاں سے یہاں تک اس نے انتظار کیا، اس کو ایکنالجمنٹ نہیں ملا، تو مینس کہ فریم 1 لاس ہو گیا ہے. سو اٹ ول ریسینڈ فریم 1. جب اس کو ڈیلیور ہو جائے گا تو میں نے کہا کہ ایسی صورت میں پھر R کی ویلیو اب 0 ہو جائے گی اور ایکنالجمنٹ 0 کو یہ سینڈ کر دے گا. تو یہ 0 کو سینڈ کر دے گا. اچھا اب دوسری سچویشن کیا ہے کہ فریم تو ریسیو ہو گیا لیکن ایکنالجمنٹ لاس ہو گیا. یعنی دیکھیں اب پہلے کیس میں کیا ہے کہ فریم مس ہو گیا، اب دوسرے سچویشن میں کیا ہے کہ ایکنالجمنٹ مس ہو گیا. تو اب ایسی صورت میں جو ہے پھر کیا ہوگا. اچھا اب دیکھیں سچویشن کیا ہے یہاں پر کہ اس 0 ہے، یعنی اس کا جو ویریبل ہے، ٹھیک ہے نا، 0 ہے، اس نے فریم 0 کو سینڈ کر دیا. یہاں پر R0 کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اب یہاں پر دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے کہ R1 اس کو ملا، ٹھیک، R1 ہے. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ فریم 1 کو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے. تو اب دیکھیں اس کو فریم 1 ڈیلیور ہو گیا بالکل. اب یہ اپنا
ویلیو آف آر چینج کر کے یہ آر 0 کر دے گا. تو اب دیکھیں ریسیور نے تو فریم 1 کو بالکل صحیح ریسیو کیا اور اس نے اپنا جو ایکسپیکٹیشن ہے یہاں پر آر جو ہے وہ 0 رکھ دیا. یعنی اب ریسیور ویٹ کر رہا ہے آر 0 کے یعنی فریم 0 کے لیے. لیکن ہوا کیا ہے یہاں پر کہ جب اس نے ایکنالجمنٹ کو سینڈ کیا تو ایکنالجمنٹ راستے میں لاس ہو گیا بیکاز آف دا پیکٹ لاس اور اینی آف دا نیٹورک ایشو. ٹھیک، تو چونکہ سینڈر کا ٹائمر جو ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تو اب ایسی صورت میں ہوگا کیا کہ وہ فریم 1 کو دوبارہ سینڈ کر دے گا آفٹر دا ٹائم ایکسپائری. اب جب یہ ادھر آئے گا یہاں پر، اب یہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ یہ تو آر 0 کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے یعنی فریم 0 کو ایکسپیکٹ کر، اس نے فریم 1 کو سینڈ کر دیا تو وہ فریم 1 کو ڈسکارڈ کر دے گا. ٹھیک، اور یہ کیا کرے گا؟ ایکنالجمنٹ 0 کو پھر سے سینڈ کر دے گا. جب وہ سینڈر کو ریسیو ہو جائے گا، ٹھیک، تو وہ کیا کرے گا؟ فریم 0 کو اب سینڈ کر دے گا. اب دیکھیں اس میں تھوڑی سا جو ایک ایشو آ رہا ہے وہ یہ کہ اس ویلیو ول بی ایدر 0 اور 1. آر ویلیو ول بی ایدر 0 اور 1. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. تو ہر ایک فریم کے لیے وہ انڈیویجول ایکنالجمنٹ کو چاہ، لیکن سچویشن دونوں آپ کے سامنے آ گئی. سچویشن دونوں آپ کے سامنے آ گئی. پہلے سچویشن میں کیا ہے کہ فریم لاس ہو گیا، دوسرے سچویشن میں کیا ہو گیا؟ ایکنالجمنٹ لاس ہو گیا. ٹھیک، تو دونوں پہلی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ فریم کو سینڈ کر دے، ریسینڈ کر دے گا. ٹھیک، دوسرے سچویشن میں کیا ہے کہ جب اس نے فریم کو سینڈ کر دیا تو ڈپلیکیشن یہاں پر ریسیور کے پاس آ گئی. دوسرا یہ کہ ریسیور ایکسپیکٹ کر رہا ہے آر 0 کو جبکہ اس کو فریم 1 مل گیا. اچھا اب دیکھیں یہاں پر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. if the sender receives a damaged acknowledgement it discards it. وہ اس کو ڈسکارڈ کر دے گا. when the timer of the sender expires the sender retransmit frame 1. دیکھیں ادھر فریم 1 کو اس نے سینڈ کیا، اب یہاں پر اس کو دوبارہ سے سینڈ کر دے گا. receiver has already received فریم 1. اب ریسیور نے تو فریم 1 کو پہلے ریسیو کیا ہوا ہے، پہلے سے ریسیو کیا ہے، اور اب یہاں پر یہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے؟ فریم 0 کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے، لیکن اس کو ملا کیا؟ فریم 1. therefore it discards the second copy of the frame 1. تو اب دیکھیں کمیونیکیشن بھی ہو رہی ہے، فلو بھی کنٹرول ہو رہا ہے، اور ایرر کو بھی مینیج کیا گیا. ایرر کو بھی that's why normally we are discussing the flow control and the error control simultaneously. اچھا so this is اچھا فرسٹ سچویشن نارمل ہے، سیکنڈ میں فریم لاس ہو گیا، تھرڈ میں جو ہے ایکنالجمنٹ لاس ہو گئی. اچھا اب اس میں جو ہے نیکسٹ وہ ہے کہ ایکنالجمنٹ تو اس کو ملا لیکن لیٹ ملا سینڈر کو. اب ادھر پھر مسئلہ ہوگا. اب مسئلہ کیا ہے کہ
सेंडर ने फ्रेम 0 को सेंड कर दिया और रिसीवर ने कह दिया कि मुझे अब फ्रेम 1 को सेंड कर दो। अब हुआ ये कि जब ये एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास आया तो इसका टाइम एक्सपायर हो चुका था। देखें ना ये टाइम, अब टाइम इसका एक्सपायर हो गया है, तो यार एक तो जो लेट स्टूडेंट्स आते हैं ना, इसने बड़ी मुसीबत कर दी है। अच्छा, उसी फ्रेम को दोबारा सेंड कर देगा। यहाँ पर फिर वही सिचुएशन है कि R0 इसकी वैल्यू R1 है, तो ये फ्रेम 1 को एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्रेम 0 इसको फिर मिला, तो ऐसी सूरत में अब ये क्या करेगा, इस फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा। अब जब ये डिस्कार्ड कर देगा, एक्नॉलेजमेंट 1 को फिर सेंड कर देगा, तो अब देखिए इसके पास एक्नॉलेजमेंट 1 की डुप्लीकेशंस आ गई, तो वो क्या करेगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा एक्नॉलेजमेंट 1 को, और चूंकि यहाँ पर ये R1 को एक्सपेक्ट कर रहा है, तो ये फ्रेम 1 को सेंड कर देगा। अब यही जो डिस्कशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। The acknowledgement can be delayed at the receiver or due to some problem, यानी किसी भी वजह से डिले हो जाता है जिसमें जो सेंडर का टाइम पीरियड है कि जिसके बाद वो जितना वो वेट करेगा वो एक्सपायर हो गया। तो सेंडर क्या कहता है कि शायद जो पैकेट मैंने सेंड किया था वो उसको डिलीवर नहीं हुआ, तो अब ऐसी सूरत में वो उसको रीसेंड कर देगा। सो इट इज रिसीव्ड आफ्टर द टाइमर फॉर फ्रेम 0 हैज एक्सपायर्ड। एक्नॉलेजमेंट मिला, लेकिन देखें यहाँ पर ये लेट मिला। सो सेंडर रीट्रांसमिटेड अ कॉपी ऑफ फ्रेम 0। ठीक, however R is equal to 1 means a receiver expect to see frame 1। अब R की वैल्यू 1 है, अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ से फ्रेम 1 को, लेकिन मिला इसको क्या, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ फ्रेम 0। अब अगर इसे कंट्रास्ट में आप देख लें तो सेंडर को 2 एक्नॉलेजमेंट्स मिली। सेंडर रिसीव एक्नॉलेजमेंट 2 X, it discards the second acknowledgement। तो पहला इसको मिला, दूसरा ये डिस्कार्ड कर देगा। एनी क्वेश्चन? सर ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव करने के लिए भी तो स्पेसिफिक टाइम होगा ना, कि मुझे स्पेसिफिक टाइम में एक्नॉलेजमेंट मिलना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, वो टाइम देखे ना, ये एक्सपायर हो गया ना। ठीक है, अब जब वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, तो ये सेंडर क्या कहता है कि शायद जो फ्रेम मैंने सेंड किया था वो डिलीवर नहीं हुआ। तो जब वो ये एक्सपेक्ट है कि वो डिलीवर नहीं हुआ तो उसको वो रीसेंड कर देगा। लेकिन जब उसने वो रीसेंड कर दिया तो अब इसके पास फ्रेम 0 की डुप्लीकेट कापीज आ गई, क्योंकि वहाँ पर ये यहाँ पर ये R1 को एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन मिला इसको क्या, फ्रेम 0। ठीक, अब इसने डिस्कार्ड कर दिया। अब इस दौरान जो है इसको
एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई सेंडर को, तो जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो गई तो इसने फ्रेम 1 को सेंड कर दिया। तो जब अब इसने फ्रेम 1 को सेंड कर दिया तो इसने एक्नॉलेजमेंट को थ्रो कर दिया। तो जब दोबारा ये एक्नॉलेजमेंट को सेंड करता है, ठीक है, तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा। क्यों? कि फ्रेम 1 के लिए इसको क्वेरी आई, ठीक, ट्वाइस, एक बार देखे ये आ गई, एक बार ये आ गई, तो 2 बार आ गई इसको क्वेरीज। अच्छा, अब इसका अल्टरनेट कि इस मसले को सॉल्व हम कैसे करें। तो हम ये कहते हैं कि ये सेंडर को फ्रेम से फिर ये एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर दिए, सेंडर को ये एक्नॉलेजमेंट को रिसीव कर दिया। वी आर यूजिंग द पिगी बैकिंग। अब पिगी बैकिंग में हमने क्या कह दिया कि दोनों जो डिवाइसेस हैं वो आर और एस वेरिएबल्स को मैनेज कर रहे हैं। अब देखिए इसने क्या कर दिया, R0 और S0, तो ये थ्रो क्या करे, फ्रेम 0 और एक्नॉलेजमेंट 0 को इसने थ्रो कर दिया। शेयर नहीं हुआ सर जी, स्लाइड शेयर नहीं है, स्क्रीन शेयर नहीं हुआ सर। नो अच्छा, सर। चलिए सही है। अच्छा, अब शेयर हो गया। जी सर, मेरे पे क्वेश्चन है सर कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है इसके लिए भी तो एक स्पेसिफिक टाइम होगा ना कि इतने टाइम में सेंडर को एक्नॉलेज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वो देखिए अक्सर होता है ना, इट इज़ नॉर्मली इन मिली सेकेंड्स, ठीक है ना। अगर आप सिस्को के मतलब ये स्विचेस को देख लें, इसमें फिर आप ये आप मैनेज कर सकते हो क्योंकि डेटा लिंक लेयर के ऊपर है, ठीक है। नॉर्मली इट इज़ फ्रॉम 4 to 5 मिली सेकेंड्स, ठीक है ना। बल्कि बाद सिचुएशन में हम इसको ज़्यादा कर देते हैं, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स तक हम इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मतलब डिपेंड करता है कि एक नेटवर्क इंजीनियर जो है वो इसको कैसे मैनेज करता है, ठीक है। तो जो सिस्को के मतलब वो है स्विचेस है, इसमें फिर आप इसकी सेटिंग करते हो कि कितनी देर के बाद जो है आपने इसको अलाउ करना है, ठीक है, या कितना इसको। लेकिन वो मसला है ना कि अभी तो हम टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ रहे हैं ना, ये टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल विषय द नॉट रिकमेंडेड है। लेकिन मसला ये है कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को समझने के लिए फिर आपने इसको अंडरस्टैंड करना होता है, क्योंकि अगर उसको हम डायरेक्टली पढ़ाना शुरू कर दें आपको इसकी समझ नहीं आएगी, फिर उधर मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे हमें तो नहीं समझ आ रही, ठीक है ना। तो ये स्टॉप एंड वेट जो है मतलब आज के दौर में हम इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, ठीक है ना, कि आप ये वाली मतलब प्रोटोकॉल जो है आप इसको इन्वोक कर दें। अच्छा, बहरहाल अ मेथड टू कंबाइन अ डेटा फ्रेम विद एक्नॉलेजमेंट, हम दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक। स्टेशन ए एंड बी बोथ हैव डेटा टू सेंड, दोनों डेटा को सेंड कर सकते हैं। Instead of sending repeatedly, station A sends a data frame that includes an acknowledgement and station B does the same thing. अब देखिए ना, इसने क्या कर दिया, A ने फ्रेम 0 और एक्नॉलेजमेंट 0 को सेंड कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट 0 का क्या मतलब है कि B को जब मिला कि 0 है तो मुझे फ्रेम 0 सेंड कर दो, तो ये फ्रेम 0 को एक्सपेक्ट कर रहा है B से। तो ये देखिए इसने फ्रेम बी को सेंड कर दिया, लेकिन अब 0 सेंड कर दिया। अब बी ए से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फ्रेम 1, क्योंकि फ्रेम 0 तो ऑलरेडी इसको मिला है। तो अब ये फ्रेम 1 को रिक्वेस्ट करने के लिए क्या करेगा, ACK 1 को सेंड कर देगा। तो मतलब आपको मैंने बताया था
کہ ایکنالجمنٹ 0 کا مطلب ہے کہ 0 فریم کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے، 1 کا مطلب ہے کہ 1 فریم کو ایکسپیکٹ کر رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں نا اس کی ویلیو 1 ہو گئی. اب یہ فریم 1 کو سینڈ کرے گا، تو فریم 1 کو جب یہ سینڈ کرے گا تو اسی دوران یہ ایکنالجمنٹ 1 کو بھی سینڈ کر دے گا. جب یہ بی کو ملے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ وہاں پر مجھ سے فریم 1 ایکسپیکٹ کر رہا ہے، تو وہ فریم 1 کو سینڈ کر دے گا. اور چونکہ اس نے ایکنالجمنٹ 1 کو تو ریسیو کیا ہے، اب ایک فریم 0 کو ابھی ایکسپیکٹ کرے گا. تو جب یہ یہاں پر آئے گا تو اب یہ فریم 0 کو سینڈ کر دے گا. اینڈ دس ول سیو دا بینڈ ویڈتھ فار یو. سر سو اٹس مین کہ یہ ایٹ اے ٹائم فریم بھی سینڈ کر رہا ہے ایکنالجمنٹ. ہاں تو دیکھیں نا ادھر یہ زیادہ ٹائم لے رہا تھا نا، ٹھیک ہے نا. جی سر. اب اس صورت میں اس نے ٹائم کو ہاف کر دیا ایک طرح سے، کہ ایکنالجمنٹ چونکہ دونوں ڈیٹا کمیونیکیشن کر رہے ہیں نا، ایک بھی ایک کو سینڈ کرے، دوسرا بھی دوسرے کو سینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے فریمز اور ایکنالجمنٹس کو کمبائن کر کے سینڈ کر دی. تو جتنا وہ انتظار کر رہا تھا ایک ایکنالجمنٹ کو ریسیو کرنے میں اور پھر اس کو وہ سینڈ کرتا، تو اتنی بینڈ وڈتھ یعنی ٹائم ضائع ہوتا، یعنی آپ کا تھرو پٹ جو ہے وہ کیا ہوتا، کم ہوتا. تو اس کو یہ امپروو کر دے گا. اچھا اب اگر میں تھوڑا کویشچن کو ٹویسٹ کروں کہ کیسے، کوئی بندہ مجھے سمجھا سکتا ہے کہ کیسے؟ سمجھ لیے سر کوشچن کا. میں نے یہ کہا کہ ہم یہ کہیں کہ پگی بیکنگ ٹیکنیک جو ہے یہ بینڈ وڈتھ کو سیو کرتا ہے، یعنی تھرو پٹ ہمارا انکریز کر دیتا ہے. کیسے؟ کیسے یہ ہمارا تھرو پٹ جو ہے امپروو کرے گا؟ ٹائم کیسے سر؟ ہاں اس کے ٹائم کی وجہ سے سر، کیونکہ ہمارے پاس دونوں ایٹ اے ٹائم ہی سینڈ ہو ایٹ رہے اے ہیں. ٹائم جا رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے مطلب اس کا جو ڈیلے ٹائم تھا وہ اس دوران اس نے دیکھے نیٹ ورک کے اوپر دیکھے ریئل ڈیٹا بھی چلا گیا، ایکنالجمنٹ بھی چلا گیا. اب یہ بھی ریئل ڈیٹا کوشچن پلس ایکنالجمنٹ اینڈ سو فورتھ. سو دیٹ از دا ریزن. کہ سر ہم اس میں یہ بات کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس اب بینڈ وڈتھ کا استعمال زیادہ ہو گیا سر. نہیں، بینڈ وڈتھ کی بچت ہو گئی نا، یعنی بینڈ وڈتھ آپ کا فضول نہیں ہوا. ٹائم دونوں سینڈ ہو رہے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں نا، آپ کے پاس جو ہے ایک مشین ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہو، آپ کو دیا گیا 1 گھنٹے کے لیے کرائے کے اوپر. تو چاہے آپ اس کو آدھا گھنٹہ استعمال کریں یا پورا 1 گھنٹہ استعمال کریں، کرایہ تو آپ نے دینا ہے 1 گھنٹے کا. تو اگر آپ 1 گھنٹے تک مسلسل اس مشین کو استعمال کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا نا. سیم از دا کیس اوور ہیئر کہ آپ کو بینڈ وڈتھ ایلوکیٹڈ ہے، آپ اس کے اوپر کنٹینیوسلی ڈیٹا کو آپ سینڈ کرتے ہو، تو ظاہر ہے کہ یوٹیلائزیشن آپ کی زیادہ ہو گئی، بینڈ وڈتھ یوٹیلائزیشن آپ کی زیادہ ہو گئی. بالکل سر. یہ دیکھیں بڑی ٹیکنیکل بات ہے، اور آپ اگر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں نا تو پھر مطلب میں یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ نو یو کین بیکم اے نیٹ ورک انجینئر. اچھا اب دیکھیں میں اب ایک آرگنائزیشن کے پرسپیکٹیو میں بات کرتا ہوں. مثلا آپ جو ہے
فار ایگزامپل ایک آرگنائزیشن ہے جو سیل اینڈ پرچیز کرتی ہے، یعنی مطلب آن لائن سیل اینڈ پرچیز کرتی ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہہ دیا کہ میں 10 MB بینڈویڈتھ مجھے چاہیے، اس نے پرچیز کر لیا، ٹھیک. اب 10 MB بینڈویڈتھ جو ہے اس نے پرچیز کر لیا، ٹھیک. اب اگر ہم اس کے پورے دن کی یوٹیلائزیشن دیکھ لیں کہ اس کی جو میکسیمم یوٹیلائزیشن ہے بینڈویڈتھ کی وہ 5 MB ہے، یعنی اس کے پاس اویلیبل کتنا ہے 10 MB اویلیبل اس کے پاس کتنا ہے؟ ہاں بالکل سر 10 10 MB اور MB بھی یوٹیلائز نہیں ہو رہا. ہاں، اور 5 یوٹیلائز کر رہا ہے، اور 5 کو جو ہے وہ یوٹیلائز نہیں کر رہا، تو بینڈویڈتھ اس کی ضائع ہو رہی ہے نا. بالکل سر ریسورس ضائع ہو رہا ہے. اچھا، اب ان کنٹراسٹ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس نے اپنے کچھ اور امپلائیز کو بھی ڈیڈیکیٹ کر دیا کہ آپ اس دوران ہمارے پروڈکٹس کی پروموشن کریں آن لائن، تاکہ وہ 5 MB جو بینڈویڈتھ ہمارے پاس ایکسٹرا جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس ضائع نہ ہو. تو اس سے اس آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ بالکل ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا سر. کیوں؟ کیونکہ سر وہ جو ریمیننگ بینڈ ضائع ہو رہا تھا بھی وہ یوٹیلائز ہو رہا ہے. اور اس کو پروموشن بھی مل رہی ہے، یعنی اس کے اشتہارات کو اور لوگ دیکھ رہے ہیں، کسٹمرز ان کے بڑھ رہے ہیں. کیونکہ سر وہ پیمنٹ تو یہ آلریڈی 10 کا کر رہا ہے اور یوٹیلائز 5 کر رہا ہے، بھی اور 5 یوٹیلائز کرے گا تو یہ تو بالکل فل ریسورس یوٹیلائزیشن ہے سر. ہاں، اب دیکھیے اس کو ہم اگر تھوڑا سا آگے لے جائیں، ٹھیک ہے نا. بعض آرگنائزیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ کسٹمرز جو ہے زیادہ تر فیس بک کو اور ٹویٹر کو اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ سر ہم اگر ہم اس کے اچھی مثال یہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹیلی فون لائن تھے اس میں سر جو بینڈ جو تھا وہ ضائع ہو رہا تھا، ظاہر ہے تو بالکل، انٹرنیٹ کو بھی سر اس پر ہی دھیان دیا. مطلب وہی ہم کہہ تو رہے ہیں وہ نا ریسورس کہ دیکھیں آپ مطلب افغانستان میں بھی ایسا ہوگا، مجھے صحیح پتہ نہیں ہے. پاکستان میں دیکھیں آپ جب انٹرنیٹ پرچیز کرتے ہو تو آپ جو ہے ادھر بات کرتے ہو کہ مجھے جو ہے 5 MB لائن چاہیے، مجھے 10 MB لائن چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ہم موبائل پیکیجز پرچیز کرتے ہیں، بات ہوتی ہے کہ بھی اس میں بھی بات ہو رہی تھی. بالکل ہاں، تو مطلب اب اگر ہم مطلب موبائل پیکیجز کی بات کرتے ہیں تو مطلب میں نے جو ہے پر ویک 35 گیگا بائٹ یعنی 35 GB پر ویک کے حساب سے میں نے پرچیز کیا ہوا ہے بینڈویڈتھ. اب پورا ہفتہ گزر گیا، میں نے دیکھ لیا کہ اس میں سے تو میکسیمم 10 جو ہے گیگا میں نے یوٹیلائز کیا ہے، جبکہ ریسٹ آف دا 25 گیگا جو ہے وہ میں نے یوٹیلائز ہی نہیں کیا. تو بینڈویڈتھ بچت ہو گیا کہ ضائع ہو گیا؟ ضائع ہو گیا سر. بچت کس صورت میں ہوتا کہ میں اس کو یوٹیلائز کرتا. بچت کب ہوتی کہ جب میں اس کو فلی یوٹیلائز کرتا. جب ہم اسے ہاں، میں نے یوٹیلائز نہیں کیا تو میرے پرسپیکٹیو سے تو وہ ضائع ہو گیا نا. کیوں؟ میں نے پیمنٹ کر دی لیکن اس کے رسپانس میں نے اس کو یوز نہیں کیا. I think you are understanding what I wish to convey you. اچھا، بالکل سر. اب دیکھیں ایک نیٹ ورک انجینئر کو ایک سائیکالوجسٹ اور مائنڈ سائیکالوجسٹ کا بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ مائنڈ سائیکالوجسٹ بھی ہو. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن میں وہ ایک نیٹ ورک کو مینیج کرتا ہے اور اس نے اس آرگنائزیشن میں دیکھ لیا کہ ہمارے جو امپلائیز ہے وہ
नेटवर्क सर्विसेज को यूज़ करते हैं और ऑफिस का वर्क बिल्कुल सही करते हैं जितनी कि ऑफिस की रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ वो फेसबुक और यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो ये देखता है कि बैंडविड्थ फुली यूटिलाइज हो रहा है। और ऐसी सूरत में इसने क्या कर दिया, फेसबुक को या यूट्यूब को बैन कर दिया। तो इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा कि जो एम्प्लॉइज़ है अब वो फेसबुक और यूट्यूब को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अब ये ऑफिस का वर्क करेंगे। लेकिन अब अगर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख ले तो करेंगे नहीं ऑफिस का काम। क्यों? रीज़न इसकी ये है कि जितना ऑफिस का वर्क था वो कर रहे हैं, जो टाइम उसके साथ बचत हो रही है उसमें वो यूट्यूब और फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने अगर यूट्यूब और फेसबुक को बंद कर दिया तो बैंडविड्थ मेरे पास अवेलेबल है, वो अनयूटिलाइज्ड बैंडविड्थ मेरे पास कंसिडर होगी। तो नेक्स्ट वीक मुझे क्या कहेगा अपना बॉस कि यार ये तो हम खामखा पैसे ज़्यादा ज़ाया कर रहे हैं, बैंडविड्थ को 10 MB हमने लिया है, क्यों ना हम इसको 5 MB ले लें। तो आपने भी किया, हाँ बिल्कुल सही है, 5 MB कर लेते, इससे हमारा काम चल जाता है। अब नेक्स्ट वीक अब आ गए, अब आपके कस्टमर एम्प्लॉयज़ हैं वो मज़ीद डल हो गए। क्यों? रीज़न उसकी क्या है कि अब फेसबुक भी बंद हो गया, यूट्यूब भी बंद हो गया, ट्विटर भी बंद हो गया। अब वो सारा दिन कस्टमर का इंतज़ार करेंगे। कस्टमर तो जितना था इतना आ रहा है, ठीक है, अब वो वही टाइम चाय पीने में और उन चीज़ों में ज़ाया करेगा। तो आपके एम्प्लॉय की रिक्रिएशन नहीं होती, आपके एम्प्लॉय की पब्लिसिटी या प्रमोशन नहीं होती, उसको डेटा नहीं मिल रहा, तो फ़ायदे की बजाय उल्टा नुकसान। अच्छा, अब वही जो नुकसान और डिसएडवांटेजेस मैंने जिक्र किया वो इस स्लाइड में आपके पास अवेलेबल हैं। इन स्टॉप एट वेट एट एनी पॉइंट ऑफ इन टाइम there is only one frame that is sent and waiting to be acknowledged. वही बात हमने की। This is not a good use of the transmission medium. To improve the efficiency, multiple frames should be in transition while waiting for an acknowledgement. हम क्या कहते हैं कि बजाय इसके कि हम एक एक्नॉलेजमेंट के लिए इंतज़ार करें, इस दौरान जो बैंडविड्थ है हमारे पास अनयूटिलाइज्ड है, हम उसको यूटिलाइज करें, मज़ीद फ्रेम हम सेंड कर दें। अब इस पर्पस के लिए हमारे पास अदर टेक्निक्स है। द फॉलोइंग टूल्स आर कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। गो बैक इन ARQ एंड सेलेक्ट और रिपीट ARQ। अच्छा, नमाज पढ़ लेते हैं, ठीक है, नमाज के बाद हम इसको रिज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्विट कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं रिज्यूम करूँगा तो फिर मैं आपको दोबारा जाने की रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, ठीक है। तो आप बेशक दोबारा आप ज्वाइन कर लें। ओके सर, थैंक यू। यस।